ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کی ایک مملکت میں صوفیہ نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ صوفیہ کو اس کے نارنجی بالوں کی وجہ سے گاجر کی شہزادی کا نام دیا گیا تھا، جو تازہ گاجر کے رنگوں کی طرح چمکتے تھے۔ اس کے بال اتنے حسین تھے کہ دور دراز کی مملکت سے لوگ صرف اور صرف اس کے بالوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ صوفیہ کی مملکت اس کے سرسبز و شاداب جنگلات اور پھلوں پھولوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ صوفیہ شہزادی اپنا زیادہ تر وقت گاجر کے پھولوں کی دیکھ بھال کرنے میں گزارتی تھی۔ ایک دن کسی شریر جادوگر نے اس مملکت پر حملہ کر دیا اور وہاں جادو کر دیا۔ تمام گاجریں سفید اور بے ذائقہ ہو گئیں اور تمام کھانے بے ذائقہ ہو گئے۔ صوفیہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور صوفیہ اس جادو کا علاج ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ صوفیہ شہزادی نے گاجر کے حلوے کا ناشتہ کیا اور ایک بیگ پیک کیا اور اپنے نامعلوم سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے اور عقل مند خرگوش سے ہوئی، جو اس کے ساتھ اس کے سفر میں شامل ہو گیا۔ راستے میں ان دونوں نے مل کر ایک خوفناک ڈریگنوں کا سامنا کیا، جھلستے صحراؤں کو عبور کیا اور خطرناک پہاڑوں کو عبور کیا۔ آخر کار وہ جادوگر کے قلعے میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کے صوفیہ کو یہ معلوم ہوا کہ جادوگر بھی کبھی ایک شیخ ہوتا تھا، تو اس کے کھانے کی تعریف نہ کرنے پر وہ بادشاہ سے بدلہ لے رہا تھا۔ صوفیہ اس جادوگر کو اپنی گاجروں سے جادو ہٹانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہت گاجروں کے ساتھ ایک بار پھر متحرک ہوئی۔ صوفیہ گھر واپس آئی اور اس کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا۔ تب سے وہ گاجر کی شہزادی کے نام سے مشہور ہوئی، نہ صرف اس کے بالوں کے لیے بلکہ اس کی بہادری کے لیے بھی۔